بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں ایک خبر جو تھی وہ میڈیا کے اوپر نظروں کی زینت بنی، اور اس خبر کے مطابق پاڑا چنار کے اوپر ایک ایئر بیس ہے، وہ ایئر سٹرپ بالکل افغانستان کے بارڈر کے ساتھ جا جڑتی ہے، اس کو بحال کر دیا گیا ہے۔ بلکہ وہاں پہ جو ہوائی اڈہ تھا اور جس کی بلڈنگ جو تھی اس کے اندر کافی زیادہ کوچ مچولے بج گئے ہوئے تھے، گند بجا ہوا تھا، اس کو صاف کر کے بحال کر کے رنگ و روغن کر کے سجا دیا گیا ہے، لیکن اب تک وہاں پہ فلائٹ شروع نہیں ہو سکتی۔ پی آئی اے کے پاس اب پی آئی اے پرائیویٹائز ہو گئی ہے، اس کے پاس جتنے بھی یہ پکھے والے جہاز ہیں، جو کہ پکھے والا جہاز وہاں پہ اتر سکتا ہے اور اس کی فیزیبلٹی وارہ کھاتی ہے، 42 سیٹوں والا وہ جہاز ہوتا ہے چھوٹا، وہی جہاں آ سکتا ہے اور وہی سستا بھی پڑتا ہے۔ جیٹ کی تو کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے نا، تو اس کی ٹکٹ بھی مہنگی ہو جاتی ہے، تو وہاں کے لوگ افورڈ نہیں کر سکیں گے۔ اب وہاں پر فرقہ وارانہ کشیدگی ہے، اور ایک فرقے کے لوگ جو ہیں وہ آگے جانے والوں کا راستہ بند کر دیتے ہیں اور وہاں سے گزرنے والے کو گولی مار کے شہید کر دیا جاتا ہے۔ پیچھے جانے والے لوگوں کے لیے بہترین طریقہ یہ ہو سکتا ہے، یا وہاں سے آنے والے لوگوں کے لیے کہ فلائٹ انٹروڈیوس کروا دی جائے، اور ایئر سٹرپ بحال کر دی گئی ہے۔ تو ہم نے اس کا اپنے ولاگ کے اندر گزشتہ سے پیوستہ ایک ولاگ کے اندر ذکر بھی کر دیا تھا، لیکن وہ شاید اس لیے نہیں تھا، وہ ایک بہت بڑے پروجیکٹ کا حصہ ہے اس کی بحالی۔ اور اس کے علاوہ افغانستان اور ایران دونوں ممالک کی سرحد کے قریب قریب جتنے بھی ایسے ایئر سٹرپ ہیں جہاں پہ جہاز چڑھ اور اتر سکتا ہے، ان کو بحال کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اگر میں آپ کو یاد دلاؤں، آپ جب عارف والا سے بہاول نگر جاتے ہیں اور جیسے ہی میرا خیال ہے کہ آپ ستلج کا پل کراس کرتے ہیں تو وہاں پہ سڑک بہت کھلی ہو جاتی۔ تو میں ایک دفعہ جا رہا تھا، تو میں نے کہا یار یہاں پہ سڑک اتنی کھلی کیوں ہوگی؟ انہوں نے کہا جی یہ ایئر سٹرپ ہے، یہ ونس اپون اے ٹائم کی بات ہے، 80 کی دہائی میں یا 80 کی دہائی کی بات ہوگی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی میں یہاں پہ ایئر فورس جو ہے وہ طیارے اتار سکے، اس کو آپ ایئر سٹرپ بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ سڑک کا حصہ ہے۔ آپ عمومی دنوں کے اندر وہاں سے بسیں، ویگنیں، ٹانگے، یہ چنگچی رکشے وغیرہ گزرتے رہتے ہیں۔ تو خیر ہم وہ سوچ کے چپ کر گئے، لیکن اس کی یاد ہمیں تب دوبارہ آئی جب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایئر ایمبولنس شروع کی۔ بہاول نگر سے لوگ، اب ظاہر ہے کہ بہاولپور میں تو ہوائی اڈہ ہے نا، ڈی جی خان میں بھی ہوائی اڈہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بہاول نگر کے پاس کوئی نہیں ہے، پاک پتن کے پاس کوئی نہیں ہے، دریا کی ایک طرف بہاول نگر ہے، ایک طرف پاک پتن، دریا ستلج کی بات ہو رہی، تو اس سٹرپ کو بحال کیا گیا۔ بحال کیا کرنا تھا؟ ذرا اسفالٹ وغیرہ دوبارہ بچھا دیا گیا ہوگا اور لائنیں شانے لگا دی گئی ہوں گی۔ یوتھروں نے اس کو اتنا بڑا ایشو بنایا اور اتنا زیادہ پروپیگنڈا کیا اس کے اوپر، اور اتنی بک بک کی کہ رہے رب کا نام۔ تو ظاہر ہے پھر جب مریم بی بی کے اوپر تنقید ہوتی ہے تو پھر خاکسار کا تو فرض عین ہوتا ہے نا، بھائی جتنا اس کا احسان ہے ہماری ذات کے اوپر، جس طرح اس نے بھولڑوں کے حملے کے بعد خاکسار کے اوپر جو ہے وہ اونرشپ لی تھی، اس کے بعد تو پھر ہمیں سب سے آگے ہونا چاہیے نا ان کے دفاع کے اندر۔ تو ہم اس وقت ہوئے تھے، تو مجھے یاد آیا کہ وہ ایئر سٹرپ جو تھی وہ بحال کی گئی۔ وہ ایئر سٹرپ بحال کرنا شاید مریم نواز شریف کا ایجنڈا نہ ہو، اگرچہ پنجاب کے بجٹ سے ہوئی۔ وہ ایئر سٹرپ بحال کرنا یہ بھارت کے ساتھ جنگ سے پہلے ہوئی تھی نا، تو اس کا بھی حصہ تھا۔ تو چپکے سے بہت ساری چیزیں مختلف ناموں کے اوپر کی جاتی ہیں، اور یوتھیا مجہول القوم الجاہلی للعقل المحدود لمیٹڈ ایڈیشن جو ہے، اس کا خیال ہوتا ہے کہ ان کو دنیا کی ہر چیز آتی ہے۔ یعنی ابھی ایک چول آدمی جو ہے اس کی باقاعدہ وہ کلپ بنا کے چلائی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے 80 ارب روپے کا جو ہے وہ جاری کر رہا ہے بانڈ، اور یہ بانڈ جو ہے نا زیرو بانڈ جاری کر رہا ہے، اور 15 سال کے بعد 587 ارب روپیہ دینا پڑے گا۔ فٹے منہ ہے تمہیں بانڈ مارکیٹ کی اے بی سی کا پتہ ہے؟ اللہ کی قسمیں مجھے اس طرح کے بندوں کے اوپر اتنا غصہ آتا ہے، اگر میرے یہ سامنے موجود ہوں تو میں نے باقاعدہ فزیکلی مکوں سے کٹوں، ٹھیک ہے نا، مکوں سے کٹوں کہ جس بات کا تمہیں پتہ نہیں ہے اس کے اوپر بکواس کیوں کر۔ بانڈ مارکیٹ دنیا کے اندر خربوں کے نہیں، قدم خربوں کی مارکیٹ ہے۔ اس کے اندر سے سرکاریں جو ہیں وہ قرض لیتی ہیں اور سرکار قرض دیتی ہے۔
یا بڑے بڑے ادارے کر سکتے. ابھی پاکستان نے چائنا کے اندر بانڈ مارکیٹ کے اندر پانڈا بانڈ لانچ کیا, $25 کروڑ پاکستان نے کہا ہمیں چاہیے, اگلے نے کہا $1.25 ارب لے آئیو, 125 ارب لے آئیو, سوری 125 کروڑ لے آئیو. ہم نے کہا صرف 25 کروڑ چاہیے, انہوں نے کہا 125 لے آئیو, ہمیں آپ پہ اعتبار. یہ بانڈ جاری اس لیے دنیا بھر میں ہوتے ہیں تاکہ ملکوں کی کریڈیبلٹی یعنی کہ اعتباریت کو ماپا جا سکے. ایسا محلے چ ویار کنا کے گیا, اینو کوئی دکاندار ادھار دینا ہے کہ نہیں دینا, ٹھیک ہے نا. دہی والا آیا تو نہیں کہا جاتا دہی ایتھے رکھ جا, جا پیسے لے آیا پھر لے آئیے, یا وہ یہ کہتا ہے کہ یار کوئی بات نہیں جیب میں پرس لانا بھول گئے, پھر گزرتے ہوئے دے جائیے گا. اس کی محلے میں معیار کیسا ہے, اس کا محلے میں ویار کیسا ہے, یہ ماپنے کے لیے یہ بانڈ شانڈ لانچ کیے جاتے ہیں دنیا کی مارکیٹ میں جا کے, اور پھر وہ ڈٹرمن کر. اے جناب حاصل پور کے دور دراز جو گاؤں کے اندر بیٹھا ہوا جس نے کبھی لاہور نہیں دیکھا, وہ بانڈ مارکیٹ کے اوپر تبصرہ کرنے نکل پڑا ہے, رہے رب کا نام, ٹھیک ہے. اور آج کل آپ کو پتا ہے جو بھی سوشل میڈیا کے اوپر لکھ سکتا ہے وہ صحافی ہی ہوتا ہے. تو بھائی یہ مالی معاملات کے اوپر بکواسیات فرمانے سے پہلے تھوڑا سا زبان کو روک لیا کر. یہ بانڈ جو ہوتے ہیں وہ ٹریڈیبل ہوتے ہیں, 20 سال کا بانڈ ہے, 25 سال کا بانڈ ہے. موسٹ آف دا ٹائم یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے بانڈ سٹاک مارکیٹ کے اندر بک جاتے ہیں, حکومتیں واپس ہی بائی بیک کر لیتی ہیں. 20 سال کا بانڈ ہے, 8 سال دے وچ حکومت نے سارا بائی بیک کر لیا, 8 سال جتنا پروفٹ دے دیتا ہے. اس طرح بھی ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک بانڈ جو ہے وہ آپ نے $1 بلین کا لانچ کیا, اور جب 10 سال کے بعد وہ میچور ہوا تو پتا چلا کہ $800 ملین تو آپ بائی بیک کر چکے ہو, باقی صرف $200 ملین اور اس کا پروفٹ دینا ہے, وہ دے ہوتے جان چھڑاؤ. خیر میں کسی اور طرف نکل گیا, ویسے ہی غصہ آ گیا تھا یار. تو اب آ جاتے ہیں واپس اس کی طرف. اب جناب افغانستان اور ایران کے بارڈر پہ یہ جو میں نے آپ کو بہاولپور والی سٹرپ بتائی ہے نا, اس طرح کی سٹرپ جو ہے نا جتنی بھی وہاں پہ ہیں ان کو بحال کیا جائے گا, اور ان سٹرپس کو جنگی جہاز تو ان کے اوپر رہیں گے ہی, لیکن ان کو ڈرون کے بھی اڈے بنایا جائے گا, وہاں سے ڈرون بھی اڑا کریں گے, ریکونیسنس ڈرون ہوں گے, جاسوسی اور نگرانی کے ڈرون ہیں, اور جناب بم مارنے والے ڈرون بھی ہوں گے جو وہاں سے اڑا کریں گے. اس کے علاوہ جو معراج ہے ہمارے پاس 175 کی تعداد کے اندر, ان طیاروں کو بھی پورا میک اپ شیک کر کے سرخی پاؤڈر لا کے ہے اپنا وہ نویں گوڈے پوا کے ان بابوں کے نویں گوڈے پوائیں گے تو چلیں گے نا, ان کو بھی وہاں پہ متعین کیا جائے گا. اور اب پہلی دفعہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کے ہمراہ وہاں پر تھنڈر جو ہوگا اس کا پہلا یا دوسرا بلاک بھی رکھا جایا کرے گا, کیونکہ جنگ مکنے کے بعد جس طرح جنگ مکنے کے بعد افغانستان ہمارے دوالے ہو گیا نا, اس لیے ہمیں شاید یہ خدشہ پڑ گیا ہے کہ جنگ مکنے کے بعد ایران بھی ہمارے دوالے ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے مدد جو کی ہے, ہم نے افغانیوں کی مدد کی تو انہوں نے ہمیں سبق سکھایا, تو اب ایرانیوں کی مدد کی ہے تو وہ بھی ہمیں سبق سکھائیں گے, اور ہم اپنی عادت کے ہاتھوں مجبور ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان کو مختلف دوست ممالک, اور ان میں چین اور ترکی ہو سکتے ہیں اور سعودی عرب بھی ہو سکتا ہے, ان سے یہ خبر ملی تھی, ان سے یہ اطلاع ملی تھی کہ افغانستان کسی بھی وقت بھارت کے کہنے کے اوپر پاکستان کے بارڈر پر مختلف جگہوں سے, اب دیکھیں نا جیسے ہی آپ وزیرستان سے نیچے اترنا شروع ہوتے ہیں اور بلوچستان کے بارڈر کے اوپر چلنا شروع کرتے ہیں چاگے کی طرف, تو راستے میں تو ہماری سرحدی چوکیاں ہیں, ایک سرحدی چوکی کا دوسری سرحدی چوکی سے کئی کلومیٹر کا فاصلہ ہے نا, اور وہاں پہ ابھی پوری طرح سے وہ تار بھی ہم مینٹین نہیں کر پاتے, وہ خاردار تار جو لگی ہوئی ہے, جالی جو لگی ہوئی ہے وہ بھی مینٹین نہیں کر پاتے, تو وہاں سے وہ گھس آتے ہیں. تو جس طرح کے پچھلے دنوں بنوں میں ہوا ہے کہ جناب پہاڑوں سے 100-150 بندہ نیچے اترا ہے اور آ کے تو بھائی پھیری ہے 3-4 گھنٹے, اس کے بعد بھاگ گیا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے وہاں پہ 100-150 پوائنٹس کے اوپر یہ 50-100 کی ٹولیاں ہوں گی, یہ ہمیں بتایا دوست ملک نے, اور یہ پاکستان کے اندر گھسیں گے اور پاکستان کے اندر گھس کے ویڈیوز بنائیں گے, ٹک ٹاک بنائیں گے, پوسٹ کریں گے اور کہیں گے کہ جی ہم نے پاکستان کو فتح کر لیا ہے. جس طرح کے بی ایل اے جو ہے وہ مسلسل کہہ رہی ہوتی ہے, گراؤنڈ کے اوپر 17 بندے کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں بی ایل اے کے دہشت گردوں کی, سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے پاکستان اور بلوچستان فتح کر لیا ہوتا. تو اس طرح کریں گے, یہ ہمیں انٹیلیجنس رپورٹ ملی تھی, اور اس کے حوالے سے
بی ایل اے جو ہے، جو فتنۃ الہندوستان ہے، وہ الگ سے ایکٹ کرے گی، اور ٹی ٹی پی جو ہے، جو فتنۃ الخوارج ہے، وہ الگ سے ایکٹ کرے گی۔ دونوں کی آپس میں کوآرڈینیشن ہوگی، اور دونوں کی کوآرڈینیشن کی فون کالز جو ہیں یا کمیونیکیشن جو ہے وہ پھڑی گئی ہے، اور وہ کمیونیکیشن ہمارے حوالے کر دی گئی ہے کہ سن لو انہاں دیاں گلاں، یہ آپس میں کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، یہ خیبر پختونخوا اور وزیرستان اور وانا وغیرہ کے علاقوں کے اندر پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایک ہی وقت میں کریں گے، اور ادھر سے وہ بی ایل اے کے دہشت گرد بھی آنے کی کوشش کریں گے۔ زیادہ تر ان کے اندر افغان دہشت گرد اور کرائے کے ٹٹو ہوں گے، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آنے دیں، آئیں گے تو اپنی مرضی سے، جائیں گے ہماری مرضی سے۔ تو اس کے لیے یہ افغانستان اور ایران کے بارڈر کے ساتھ جتنی بھی ایئر سٹرپس ہیں ان کو بحال کرنے اور وہاں پر ڈرون اور لڑاکا طیارے انسٹال کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے جب میں آپ سے مخاطب ہوں یہ کام پایہ تکمیل دیا جا چکا ہو، کیا خیال؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔